الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 31واں درس مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ آج کے درس کا پہلا لفظ شتر، شتر یعنی اونٹ، شتر یعنی اونٹ۔ اس کا لفظ بشقاب، بشقاب یعنی پلیٹ، بشقاب یعنی پلیٹ۔ اس کے لفظ ریش، ریش یعنی داڑھی، ریش یعنی داڑھی۔ اس کے لفظ گوش، گوش یعنی کان، گوش یعنی کان۔ آپ نے گوش پڑھنا ہے، گوش نہیں پڑھنا۔ اس کے لفظ شلوار، یہ شلوار فارسی اردو ایک ہے۔ اس کے لفظ شانے، شانے یعنی کنگا، شانے یعنی کنگا۔ اس کے لفظ شکر، شکر یعنی چینی، شکر یعنی چینی۔ اس کے لفظ شیر، شیر کے 3 معنی ہیں۔ شیر کا پہلا معنی ہے شیر، دوسرا شیر کا معنی ہے دودھ، تیسرا شیر کا معنی ہے روٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے لفظ شفاج، شفاج بھی بخاری کی طرح ہوتا ہے، یہ گیس پہ چلتا ہے اور سردیوں میں کمرے کو گرم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لفظ شمع، یہ شمع فارسی اردو ایک ہے۔ اس کے لفظ شاخ، شاخ یعنی سینگ، شاخ یعنی سینگ۔ اس کے لفظ شلنگ، شلنگ یعنی پائپ، شلنگ یعنی پائپ۔ اس کے لفظ شیرنی، شیرنی یعنی مٹھائی، شیرنی یعنی مٹھائی۔ اس کے لفظ شتر مرغ، یہ شتر مرغ فارسی اردو ایک ہے۔ اس کے لفظ شومینے، شومینے بھی بخاری کی طرح ہوتا ہے، شومینے بھی شفاج کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار میں ہوتا ہے، یہ دیوار میں آگ ہوتی ہے، وہاں پہ جلایا جاتا ہے، یہ کمرے کو روشن کرتا ہے۔ بخاری شفاج یہ ہیں کہ ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن شومینے کو جو ہے وہ منتقل ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا، یہ فقط دیوار میں نصب ہوتا ہے، وہاں یہ جلتا رہتا ہے، یہ کمرے کو گرم کرتا ہے۔ آپ نے 3 الفاظ صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لینے ہیں، پہلا بخاری، دوسرا شفاج، تیسرا ہے شومینے۔ ان تینوں کا کام ایک ہی ہے، یہ سردیوں میں کمرے کو گرم کرتے ہیں۔ بخاری اور شفاج کو بندہ ادھر ادھر منتقل کر سکتا ہے، شومینے کو منتقل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دیوار میں آگ لگائی جاتی ہے، دیوار میں آگ جلائی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ تھا آج کا ہمارا 31واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آخر میں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کے کام کی ہو، میری ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔